السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ خوشبخت کی کرخت آواز کی گونج سے جیسے چڑیاں بھی سہم کر اپنے گھونسلوں میں بیٹھ گئی تھیں۔ تانیہ نے اپنے ماتھے کا پسینہ دوپٹے کے پلو سے پونچھا اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال کر مری ہوئی چال چلتی خوشبخت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جی اماں جی، اس نے بہت دھیمی آواز سے کہا تھا۔ اماں کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں۔ حلق خشک ہو گیا ہے میرا، مگر تجھے کیا پرواہ، تو مہارانی بنی پھرا کر، بوڑھی ساس موجود ہے نا تیری چوکیداری کرنے کے لیے۔ خوشبخت نے حسب عادت بہو کے لگتے لینے شروع کر دیے۔ تانیہ یہ سب کچھ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے جب وہ بیاہ کر خوشبخت کے گھر آئی تھی، تو دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ خوشبخت تیرے گھر تو چاند اتر آیا ہے، سنبھال کر رکھنا اس گلاب کے پھول کو۔ مگر خوشبخت کا کڑوا مزاج بھی سبھی کے علم میں تھا۔ چند دن تو وہ تانیہ کے ناز اٹھاتی رہی، مگر آخر بہو تو بہو ہوتی ہے۔ جلد ہی اس نے مہربان ساس کا لبادہ اتار کر پھینک دیا اور ایسی ظالم جابر ساس بن گئی کہ تانیہ کا گلاب سا روپ کملا کر رہ گیا۔ وہ خوشبخت کی آواز سن کر ہی کام چاہتی۔ اس کا شوہر متین ایک بے حد کم گو اور بزدل سا انسان تھا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا۔ اگر خوشبخت تانیہ کو لان تان کرتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی، تب بھی متین لا تعلق سا ایک طرف بیٹھا رہتا، نہ ماں کی طرفداری کرتا نہ بیوی کی۔ وہ قطعی غیر جانبدار بنا رہتا۔ اس کا یہی رویہ تانیہ کے لیے نہایت اذیت کا باعث تھا۔ ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی تو کم از کم تنہائی میں تو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، اکیلے میں اپنی ماں کے رویے کی مذمت کر سکتا تھا۔ ہمدردی کے میٹھے بول پا کر تانیہ اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ شاید ہر عورت کی یہی فطرت ہوتی ہے، مگر تانیہ سسکتی رہی، درد سے کراہتی رہی اور متین کروٹ بدل کر سو جاتا۔ وہ ایک بے حس انسان تھا۔ شادی کے 2 سال گزرتے ہی خوشبخت نے بہو کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسے پوتا چاہیے تھا، ہر صورت میں، ہر قیمت پر، لیکن قدرت ابھی تانیہ پر مہربان نہیں تھی۔ جوں خوشخبری ملنے میں دیر ہو رہی تھی، خوشبخت کا غصہ اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے صورت شکل لے کر چاٹنا ہے کیا؟ ایسی عورت کس کام کی جو خاندان کو وارث ہی نہ دے سکے؟ ہائے رے میرا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا، وہ اکثر بیان کرنے والے انداز میں کہتی، اور پھر تانیہ کو گالیوں اور کوسوں کا ایک طویل سلسلہ سننے کو ملتا، مگر اس نے کبھی بھی پلٹ کر ساس کو جواب نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے کام میں مصروف رہتی۔ معمولی غلطیوں پر خوشبخت اسے بے دردی سے مارتی، وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ پڑوسنی تانیہ سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اسے بچانے کی ہمت نہ کر پاتی، کیونکہ اس کی بدبختی اور بدمزاجی سے سبھی ڈرتے تھے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تانیہ کے لیے زندگی کٹھن ہو رہی تھی۔ اولاد نہ ہو تو قصوروار ہمیشہ عورت ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں پڑھے لکھے باشعور افراد کا رویہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت ہی کو الزام ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو پھر گاؤں تھا، ناخواندہ اور سمجھ بوجھ سے عاری سادہ لو افراد کی بستی۔ شادی کے بعد 5 سال یوں ہی گزر گئے تو عورتیں خوشبخت کو بہو کے علاج کا مشورہ دینے لگیں۔ چند ایک نے دبی زبان سے دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا، اور یہ مشورہ اسے پسند آیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں تو اب اپنے متین کی دوسری شادی کروں گی، میرا تو ایک ہی پتر ہے، خوشبخت کہتی جاتی اور تانیہ کے ہاتھ کام جاتے۔ وہ بے بسی سے ساس کی طرف دیکھتی اور اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ پہلی بار خوشبخت نے جب متین کی دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو تانیہ خوب روئی۔ جیسا بھی تھا، اس کا شوہر تھا، اسے متین سے محبت تھی۔ اپنی محبت تو کوئی بھی عورت تقسیم نہیں کرتی، ہاں وہ گاؤں کی ہو یا پڑھی لکھی عورت۔ رات کو جب متین کام سے واپس آیا تو اسے کھانا دیتے وقت تانیہ بے حد اداس تھی، مگر حسب معمول اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔
وہ اپنے میں گم رہنے والا بندہ تھا۔ پھر رات کو متین کے سونے سے پہلے تانیہ نے موقع دیکھ کر اسے خوش بخت کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ماسی کہتی ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ تیرا دوسرا بیاہ کر دے گی۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، ایک بیاہ کر کے کون سا سکھ چین ملا ہے جو دوسرے کے خواب دیکھوں۔ متین نے تلخی سے کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا میں تجھ سے لڑتی جھگڑتی ہوں؟ کیا میں تیری خدمت نہیں کرتی یا تیرے آرام کا خیال نہیں رکھتی؟ تانیہ رونا دھونا بھول کر ششدر سی رہ گئی۔ میرا مطلب تھا اولاد کا سکھ چین، متین نے ترشی سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ اولاد؟ کہاں سے لاؤں اولاد؟ اولاد تو مرد کے نصیبوں سے ہوتی ہے، سب مجھ کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تانیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے۔ متین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یقین دہانی بھی نہیں کرائی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تانیہ کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی متین کے پاس نہیں تھا۔ خوش بخت کا معمول تھا کہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سر میں برقع ڈال کے پڑوس کی خبر لینے نکل جاتی۔ صبح کی گئی وہ دوپہر کے وقت ہی لوٹتی۔ اس دوران وہ تانیہ کو گھر کی صفائی اور مرغیوں کے ڈبے کے لیے چھوڑ جاتی تاکہ وہ سب کچھ صاف کر لے۔ اسے خاصا وقت لگ جاتا۔ پھر وہ دوپہر کا کھانا تیار کرتی۔ دوپہر کا کھانا لینے اکثر جمال آ جاتا تھا۔ متین کے کھیتوں پر ہی کام کرتا تھا جمال، اور تانیہ گھونگھٹ کی آڑ میں اسے کھانا تھما دیتی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ یوں رات گئے گھر کے کاموں کا ایک طویل سلسلہ تھا جس سے اس کو رات کو ہی فراغت ملتی۔ اس روز خوش بخت کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیے بستر پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی چند عورتیں آ گئیں۔ انہوں نے خوش بخت کی مزاج پرسی کی اور اس کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ تانیہ حسب معمول کام میں مصروف تھی۔ کچھ دیر میں وہ کسی کام سے اس کے کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے سنا ماسی زینی خاصی تیزی آواز میں کہہ رہی تھی، نی خوش بختے، میں تو صاف کہہ دوں تیری بہو کے ہاں کبھی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اور کیا اولاد ہونی ہو تو شادی کے پہلے سال ہی ہو جاتی ہے، یہاں تو پورے 5 سال گزر گئے۔ تیری بہو بانجھ ہے، اور بانجھ عورت کبھی بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ کبھی بانجھ عورت بھی ماں بنی ہے؟ میں نے تو اپنی نئی بہو سے کہہ دیا ہے کہ کبھی سویرے سویرے تانیہ کی شکل نہ دیکھے، کیونکہ بانجھ عورت کی شکل صبح صبح دیکھنا منحوس ہوتا ہے۔ باقی عورتیں بھی ماسی زینی کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ تانیہ کو چکر سا آ گیا۔ گھبرا کر اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ بانجھ یہ لفظ نہیں، یہ ایک انگارہ تھا جو اچانک دل کی دہلیز پہ سلک اٹھا۔ یہ لفظ کسی بیاہی عورت کے لیے گالی سے کم نہیں ہوتا۔ تانیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی ساری عورتوں نے مل کر اس کے چہرے پر کالک تھوپ دی ہو، اور پلنگ پر بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ہائے ربا، تو کیوں نہیں سن لیتا میری؟ کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا میرے کان ہمیشہ بچے کی کلکاریاں سننے کو ترسیں گے؟ میرے بازو ایک ننھے وجود کو تھامنے کے لیے ہمیشہ برقرار ہی رہیں گے؟ مجھے ماں کہہ کر پکانے والا کوئی نہیں ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب دینے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس کا جیون ساتھی بھی نہیں۔ کافی دیر تک وہ مجبوری کے عالم میں روتی رہی۔ آخر کب تک؟ گھر کا کام تو کرنا ہی تھا۔ جمال کھانا لینے آ گیا۔ اس روز کے بعد تو جیسے خوش بخت کے ہاتھ ایک نیا شوشہ آ گیا۔ اب تک تو وہ بھی تانیہ کی طرف سے کچھ پر امید تھی، مگر اب گاؤں کی عورتوں نے اسے یکسر ہی مایوس کر دیا تھا۔ اب وہ بھی تانیہ کو بانجھ کہتی۔ یہ لفظ تانیہ کے دل پر تیر کی طرح لگتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس لفظ کا انتقام وہ کس سے لے۔ کبھی وہ خودکشی کی ترکیب سوچنے لگی، لیکن پھر موت سے بھی اسے خوف آتا۔ اس کی سانس کے مظالم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی دیر خوش بخت گھر میں رہتی اسے کوستی رہتی، جب کبھی پڑوس میں جاتی تو اس کو تھوڑا سا سکون آتا۔ تانیہ کو تو اب اس کی گالیاں بھی بری نہیں لگتی تھیں، نہ ہی اس کی مار پیٹ سے تکلیف پہنچتی تھی۔ بس ذرا اذیت پہنچی تو صرف لفظ بانجھ سے۔ وہ اس لفظ کو کسی صورت سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ لفظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اسی کشمکش میں 7 سال گزر گئے، لیکن ایک دن معجزہ ہو گیا۔ تانیہ کام کرتے کرتے اچانک الٹی کرنے لگی۔ جب ساس گھر میں داخل ہوئی، خوش بخت کی رکی سانسیں جیسے اکھڑ گئیں۔
کیا باہر زمین پر بھی پھول اٹھتے ہیں؟ شاید یوں ہی بدہضمی ہو گئی ہوگی، کھاتی بھی تو بہت ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہوگا، موسم ابھی ٹھنڈا آنے والا ہے۔ خوش بخت امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑی تھی، مگر تانیہ نل کے پاس پہنچی تو اس کا چہرہ پیلا پڑا۔ واپس باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ خوش بخت بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ کب سے یہ الٹیاں لگی ہیں؟ اس نے غور سے بہو کا چہرہ دیکھا، کوئی 10-12 دن سے۔ تانیہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لو بھلا، اتنے دن گزر گئے اور تو نے مجھے خبر نہ ہونے دی۔ ہاں، میں ہوتی کون ہوں بھلا تیری؟ خوش بخت ناراضگی سے بولی، اور وزن نہ اٹھا لینا، کوئی احتیاط کر، اور یہ کام کاج چھوڑ کر چارپائی پہ بیٹھ جا، میں ذرا رحمت دائی کو بلا لاؤں، اللہ کرے وہ مجھے کوئی خوشخبری ہی سنا دے۔ ماری خوشی کے اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا پڑوس کے بچے سے دائی کو بلوائے، مگر پھر خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دائی کانپتی ہامتی آئی۔ اس نے کمرے میں جا کر تانیہ کو دیکھا اور باہر آ کر مسرت بھری آواز میں اطلاع دی، ڈھیروں مبارکاں بختیں، تیرا گھر پوتا آنے والا ہے۔ اچھا، ہائے میرے سونے ربا! خوش بخت تو فوراً ہی سجدے میں گر گئی۔ جوڑا لوں گی اور چاندی کے کڑے بھی۔ ماسی رحمت ہنس کر بولی، ارے فکر نہ کر، سب کچھ دوں گی جو تو مانگے گی، بس خدا میری مراد پوری کرے۔ میرے آنگن کا سناٹا تو ٹوٹے، میرے کان تو کب سے ایک بچے کے رونے کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ خوش بخت نے دائی کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ پکڑوا دیا، وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خوش بخت کمرے میں آئی تو تانیہ سکڑ لیتی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھیں خالی خالی تھیں۔ غیر متوقع طور پر تو اتنے عرصے بعد اس خوشخبری پر اسے جتنا خوش ہونا چاہیے تھا وہ اتنی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ تو سرے سے خوش ہی نہیں تھی، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ پھر خوش بخت نے تانیہ کو پلنگ سے اٹھنے نہ دیا۔ سارا دن خود کام میں لگی رہی، رات کو وہ بہت تھک گئی تھی۔ کام کرنے کی عادت تو اب چھوٹ ہی گئی تھی۔ جب سے تانیہ بیاہ کر آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اور خوش بخت تو اپنی جگہ سے ہل کر پانی تک نہ پیتی تھی، لیکن آج کام کرنا پڑا تو رات کو اسے اس قدر نیند آئی کہ تھک ہار کر سو گئی اور صبح کافی دیر سے جاگی۔ باورچی خانے میں آج بالکل سناٹا تھا، نہ تانیہ کی آہٹیں، نہ ہی اس کی چوڑیوں کی جھنکار، نہ ہی برتن کھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک پراسرار خاموشی تھی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باورچی خانے میں جا کر اس نے چولہا چلایا، اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنائی۔ وہ ہمیشہ چائے اور باسی روٹی کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ متین بھی نہیں تھا اور تانیہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خوش بخت نے اندازہ لگایا کہ ضرور 11 بجے کا وقت ہے، کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ جیسے تیسے اس نے کھانا پکایا، جمال کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک متین گھر میں داخل ہوا۔ خوش بخت تیر کی طرح اس کے قریب پہنچی۔ متین، تانیہ گھر میں نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو نہایت اہم اطلاع دی۔ ہاں، میں اسے صبح چھوڑنے گیا تھا اس کے گاؤں، اب بھی وہیں سے واپس آ رہا ہوں، متین تھکے تھکے انداز میں بولا۔ اچھا، تو میکے گئی ہے، لیکن ایسے اچانک بنا کچھ کہے؟ چلو کوئی بات نہیں، بہت دنوں سے گئی نہیں تھی، ذرا اس کا دل بھی بہل جائے گا، آرام بھی آ جائے گا۔ متین ہاتھ منہ دھو کر پیری گھسیٹ کر ماں کے پاس آ بیٹھا۔ خوش بخت نے ایک تھالی میں روٹی اور پلیٹ میں سرسوں کا ساگ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ سر جھکا کر کھانے لگا۔ خوش بخت نے غور سے متین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھر میں کئی سال بعد خوشخبری آ رہی تھی، مگر حیرت انگیز بات تھی، نہ تو اس خبر نے بہو کے چہرے پر پھول کھلائے تھے، نہ ہی بیٹے کے، بلکہ متین تو پہلے سے بھی زیادہ اجڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی کم ہی کھایا۔ اچھا اماں، کھیتوں پہ جا رہا ہوں، وہ ماں کی طرف دیکھے بغیر ہی بولا اور تیز تیز کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کئی دن بیت گئے، تانیہ ایسی گئی کہ پلٹ کر نہ آئی۔ اس سے پہلے وہ جب بھی گئی تھی وہ 2-4 دن سے اوپر نہ رکتی تھی، لیکن اس بات پہ پورے 15 روز ہو گئے وہ نہ آئی تو کچھ خوش بخت کو تشویش ہونے لگی۔ پڑوسنیں آ کر مبارک دے کر چلی گئیں۔ سب بے چینی کے ساتھ تانیہ سے ملنے کے لیے منتظر تھیں، مگر تانیہ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خوش بخت روز ہی متین سے کہتی کہ بہو کو واپس لے آئے، مگر تانیہ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا، وہ سر جھکا کر باہر نکل جاتا۔ کہیں دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ چلو ایسا ہوا بھی تو میں جسے جا کر لے آؤں گی، منا لوں گی۔ خوش بخت بیگم نرم پڑ گئیں۔
اگلے روز وہ صبح جلدی اٹھ گئی، جلدی گھر کا کام نمٹایا، پھر دوپہر کو تانیہ کو لینے کے لیے اس کے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئیں۔ اپنے پروگرام کی اطلاع اس نے متین کو بنا دی۔ خوش بخت جب تانیہ کے گاؤں پہنچی تو شام ڈھل گئی۔ وہ تانیہ کی ماں سے ملنے کے بعد تانیہ کے پاس آ گئی تھی۔ وہ ایک تخت پر بے حد خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے خوش بخت کو سلام کیا، وہ پھر اپنے آپ میں گم ہو گئی۔ خوش بخت کو اس کے سخت رویے کے باوجود اس پر بڑا پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے وارث دینے جا رہی تھی۔ بیٹی، گھر کب چلو گی؟ میرا تو آنگن سونا پڑا ہے تیرے بغیر۔ سچ، اب تو ایک دن بھی مجھ سے نہ کاٹا جائے تیرے بنا، تو واپس چل۔ بے شک تو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا، میں سارا کام کروں گی، تیری خدمت کروں گی۔ میں اپنی بہو کے بغیر بہت اداس ہوں۔ خوش بخت بیگم بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھیں۔ تانیہ نے حالی نگاہوں سے خوش بخت کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، اماں، میرا تیرے آنگن سے کوئی ناتا نہیں رہا، میں سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں۔ خوش بخت اس کی طرف دیکھے بغیر زہریلے لہجے میں بولی، تجھے یاد ہوگا، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تو مجھے 5 کہا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا کہ صبح سویرے میرا منہ دیکھنا منحوس ہوگا، تو مجھے اٹھتے بیٹھتے 5 بننے کا طعنہ دیتی تھی۔ یہ الفاظ 5 کسی انگارے کی طرح ہر گھڑی میں دل پر دھرا رہتا تھا۔ مجھے ہر صورت اس انگارے کو بچانا تھا، مجھے اس داغ کو اپنے ماتھے سے مٹانا تھا۔ عورت جب کرنے پہ آئی نا تو سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بانجھ ہوں یا تیرا بیٹا، اور اب جب یہ بات کھل چکی ہے کہ 7 سال میں نے ایک بانجھ مرد کے ساتھ گزارے، میرا اس مرد اور اس کے آنگن سے ہر رشتہ، ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہے تانیہ؟ متین تیرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، نہ تو بانجھ ہے نہ میرا بیٹا بانجھ ہے۔ خوش بخت تڑپ کر بولی، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ تانیہ بولی، فیصلہ میں نے پہلے ہی متین کو سنا دیا تھا، وہ مجھے 3 طلاقیں دے کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خوش بخت کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ تانیہ پھر پتھریلے لہجے میں بولی، ٹھیک 4 مہینے بعد جوان سے میرا نکاح ہو جائے گا، جو میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ اس نے مجھے یہ تاج بھی پہنایا ہے کہ میں بھی جنم دے سکتی ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ خوش بخت کے ہوش و حواس پر ایسی بجلی گری تھی کہ نہ وہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، بس صرف دیکھ سکتی تھی، اور پتھرائی ہوئی پٹی آنکھوں سے وہ تانیہ کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی زبان سے نکلے ایک لفظ کا انتقام لینے کے لیے کس قدر آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی خانہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔